آدھی رات کو چمکتا سورج جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کیا ہوتا اگر کبھی بھی اندھیرا نہ ہوتا، اگر سورج کبھی غروب نہ ہوتا؟ شمالی یورپ کے کچھ حصوں میں لوگوں کو یہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹے سورج کا چمکنا کیسا لگتا ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں یہ حقیقت ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اندھیرا رہے، ان دنوں میں سورج افق سے اوپر نظر ہی نہیں آتا۔ گزشتہ ادوار میں زراعت پر منحصر سویڈن کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں زیادہ تر کام گرمیوں میں ہی نمٹا لیا جاتا تھا۔ سویڈن ایک انتہائی غریب ملک تھا، مگر اب اس کی فی کس GDP $60,000 تقریباً 1,29,00,000 روپے ہے، اور عالمی بینک اسے زیادہ آمدن والے ممالک میں شمار کرتا ہے۔ مگر پھر بھی قدرتی روشنی، سیاحت سے لے کر توانائی تک اور ہولڈنگ سے لے کر شمالی سویڈن کی اصل باشندوں کی روایتی زندگیوں پر اثر انداز ہو کر اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن میں سیکنڈ یونین تاریخ کے ماہر اسکاٹ ملر نے BBC کی صحافی ایلزبتھ بائٹسن کو بتایا کہ اسکینڈینیوین اینڈ دی سویڈش ثقافت میں روشنی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا تعلق اس کی ضد یعنی سردیوں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شمالی سویڈن میں ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سردیوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں روشنی کی بہتات ہوتی ہے، جو زبردست بات ہے۔ یہ دن سب سے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں جب ہر چیز اگ رہی ہوتی ہے اور آپ کے مویشی چر سکتے ہیں۔ ملر کہتے ہیں کہ 2 صدی قبل تک سویڈن کے زراعت پیشہ لوگوں کو روشنی والے دنوں میں سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، ورنہ سردیوں میں ان کے پاس جینے کے لیے ضروری وسائل باقی نہ رہے تھے۔ پھر 19ویں صدی کے وسط میں مٹی کے تیل کے دیوں نے فروغ پایا، اور پھر کچھ دہائیوں بعد ہی بجلی سے چلنے والے بلبوں نے، اور پھر سویڈن کی معیشت بدل گئی۔ یوں لوگ اندھیرے میں بھی کام کرنے اور پڑھنے لگے، جس سے شرح خواندگی میں اضافہ ہوا۔ اس جدید معیشت نے انتہائی تیزی سے ترقی کی اور سویڈن دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن گیا۔ مگر گرمیوں کا سورج اب بھی معیشت کے کئی شعبوں کا اہم حصہ ہے۔ ریسرچ فرام یورومارٹن سے وابستہ تجزیہ کار جکارتینیا سمرنووا کہتی ہیں کہ عالمی وبا سے قبل سویڈن کی ہوٹل انڈسٹری مستحکم انداز سے ترقی کر رہی تھی۔ سن 2019 میں سویڈن میں صارفین نے غذائی سروسز بشمول ریسٹورانٹوں، کیفیز اور شراب خانوں پر 137 ارب سویڈش کرونا، جو تقریباً $13 ارب خرچ کیے، اور کرونا وائرس کی عالمی وبا سے پہلے کے 10 برس میں ملک کی سالانہ شرح نمو 4% سے زائد رہی۔ یورومانریا کا اندازہ ہے کہ سویڈن اگلے کئی برس تک 4% کی شرح سے ترقی کرتا رہے گا۔ گرمیوں میں شراب خانوں اور ریسٹورانٹ کے لیے روشنی کا ہر گھنٹہ اہم ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ کا کاروبار ایسا ہو جس کا انحصار باہر ملنا جلنا پسند کرنے لوگوں پر ہو۔ اسٹاک ہوم میں ایک مشہور ریسٹورانٹ اور شراب خانہ چلانے والے رامی آواد کہتے ہیں کہ اکتوبر کی شروعات سے مارچ کے اختتام تک ہمارے پاس بے رحم سردیاں پڑتی ہیں اور اندھیرے کا راج ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ تر وقت گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپریل کے اوائل میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس روشنی اور سورج کا مزہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں لوگ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ گھر سے دور زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کے 7 دن ریسٹورانٹ کھلا رکھتے ہیں، اس سے بہت معاشی فرق پڑتا ہے۔ اسٹاک ہوم میں سورج گرمیوں میں کچھ گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے، مگر شمال میں سویڈش لیپ لائن میں یہ افق سے نیچے نہیں جاتا۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسٹاک ہوم میں صنعتی معیشت کے پروفیسر میگنسن ہیریکنس کہتے ہیں کہ آپ جتنا شمال میں جائیں گے وہاں سردیاں اتنی ہی طویل ہوتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ زراعت کے لیے گرمیوں کے مہینوں پر منحصر ہوتے ہیں بلکہ تفریح کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شمال میں برف مئی کے وسط تک بھی پڑ سکتی ہے اور اس کے 2 ہفتوں بعد ہی گرمیوں کا عروج ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عرصے میں ہوٹل، شراب خانے اور ایسے دیگر کاروبار اتنے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی کے سال میں گزارا ہو سکے۔ شمالی سویڈن میں گرمیوں کی سیاحت کا انفراسٹرکچر نہایت مضبوط ہے۔ لیپ لینڈ میں آرکٹک سرکل سے 200 کلومیٹر شمال میں واقع ابیسکیو آج کل نصف شب کو سورج دیکھنے کے لیے ایک مقبول جگہ ہے۔ 1 صدی سے زیادہ عرصے سے یہ فطرت سے محبت کرنے والوں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ مقامی سیاحتی اسٹیشنز کی اہلکار جیسیکا ملکوٹرز کہتی ہیں، سویڈن میں پہاڑی سیاحت اور صنعتی ترقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئلے کی وجہ سے ریل جہاں 18ویں صدی کے اواخر میں پہنچ گئی تھی اور 19ویں صدی کے اوائل میں فطرت دیکھنے کے متلاشی افراد کے لیے ابیسکیو آنا ممکن ہو گیا تھا۔ جب روشنی واپس آتی ہے تو سب بہت خوبصورت لگتا ہے، درخت اور ماحول سبز ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ زندگی لوٹ آئی ہے۔ سیاحت کی اس ابتدا سے اب تک یہ شعبہ سویڈن کی معیشت کا ایک اہم حصہ رہے گا۔ تنظیم برائے اقتصادی تعاون و ترقی OECD کے مطابق سویڈن کے سیاحتی شعبے نے سن 2018 میں 6% کی ترقی کی اور اس کا حجم $30 ارب تھا۔ عالمی وبا کے باعث آنے والے وقفے کے بعد اب لوگ دوبارہ سیاحت کے لیے سویڈن کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک لگژری ریزورٹ میں ٹھہری ہوئی امریکی سیاح لارا ایرینٹ نے کہا، ہم لوگ بالٹک خطے کے 7 ہفتے کے دورے پر ہیں۔ ہم نے ڈنمارک سے شروع کیا، پولینڈ تک گئے، ہم آرکٹک سرکل تک جانا چاہتے تھے کیونکہ ہم کبھی اتنے شمال تک نہیں آئے۔ ہم نصف شب کے سورج کا بھی تجربہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں نظر آ سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ عجیب ہے کہ ہم نے کل رات نصف شب کا سورج دیکھنے کے لیے ہائکنگ کی۔ رات 12:30 بجے ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دن کا سماں تھا۔ اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ بہت غیر معمولی ہے کہ آپ رات کے 2 بجے موسم کا حال دیکھیں اور لکھا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ایرینٹ ان کئی امیر سیاحوں میں سے ہیں جنہوں نے 2 برس تک کوئی سیاحت نہیں کی، اس لیے اب وہ چھٹیوں پر کچھ زیادہ خرچ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مگر روشنی کا واحد اثر شمالی سویڈن میں سیاحتی معیشت پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کچھ روایتی معاشی سرگرمیوں کے لیے بھی اہم ہے، خاص طور پر جب بات مویشیوں کی آئے تو۔ ایک مقامی گاؤں ریڈریئر قطبی بارہ سنگے پالنے والے نیلس ٹینی کہتے ہیں کہ نصف شب کے سورج سے جانوروں کو تو توانائی بھی ملتی ہے اور ان کی چراگاہیں بھی دوبارہ سبز ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے ایک بارہ سنگے کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ اس کے سینگ روزانہ 1 سینٹی میٹر بڑھ رہے ہیں۔ جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو بہت کم ہی برف ہوتی ہے اور کیڑے نہیں ہوتے۔ رات کے وقت انہیں کھانے کے لیے وادی میں اترنا پڑتا ہے۔ ان کے گاؤں میں 70 خاندان تقریباً 20 ہزار رینڈیئر پالتے ہیں اور میل جوڑ کر انہیں واپس اپنے باڑوں میں لاتے ہیں۔ یہ بالکل دن کے جیسا ہوتا ہے اور ہم اس روشنی کا استعمال کر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور 12 سنگوں کو باڑوں میں بھی واپس لا سکتے ہیں۔ مگر 12 سنگے سویڈن کی معیشت کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری ثقافت، ہمارا طرز زندگی ہمیں سب سے مقدم ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کے لیے سب کچھ قدرت سے ہی حاصل کرنا سیکھا ہے اور آج ہماری بنیادی آمدن گوشت فروخت کر کے ہوتی ہے۔ قدیم روایات سے لے کر جدید ٹیکنالوجی تک روشنی ہی اس معیشت کو مستقبل میں لے کر جا رہی ہے۔ سویڈن سن 2040 تک اپنی تمام تر توانائی کو قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور جہاں اس میں سب سے بڑا پانی اور ہوا کا ہوگا وہیں شمسی توانائی بھی انتہائی اہم ہے۔ رواں برس سورج میں تقریباً 2 گیگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی، جو 2 جوہری ری ایکٹر کے برابر ہے۔ یہ مقدار سن 2015 میں پیدا کی گئی بجلی سے
2000% زیادہ ہے۔ ایک کاروبار جو پھل پھول رہا ہے وہ برفانی ہوٹلز ہیں۔ ان میں 2 طرح کے ہوٹل ہوتے ہیں، ایک تو مستقل اور دوسرے جنہیں صرف ہر سردیوں میں شروعات سے بنایا جاتا ہے۔ سالانہ تعمیراتی کام کے لیے برف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بڑی مقدار میں برف پورے سال جمع کر کے رکھی جاتی ہے، اور نصف شب کا سورج اس پورے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ آئس ہوٹل کے مینیجر سارا ہوکوٹیسٹ کہتی ہیں، جب دریا جم جاتا ہے تو برف 1 میٹر گہرائی میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس آرائی والا ٹریکٹر ہے جو 2 ٹن وزنی برف کے بلاک کاٹتا ہے، پھر ایک اور ٹریکٹر انہیں اٹھاتا ہے اور ایک ٹھنڈے گودام میں لے جاتا ہے۔ اس گودام کا اندرونی درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جاتا ہے، اور یہ بجلی بھی سورج سے حاصل کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اگلے 50 دن تک سورج لگاتار چمکتا رہتا ہے، جس سے گودام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم خاص بجلی پیدا کر لیتے ہیں۔